السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیو، رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آج سے الحمدللہ رمضان شروع ہو گئے۔ رحمتوں کا، برکتوں کا، فضل کا، عنایت کا، غمخواری کا، ہمدردی کا، صبر کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ پچھلے سال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، لیکن اللہ کی بے پایا محبت، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک سال اور دیا اور ہمیں ایک مہینہ اور ہمارے لیے رحمتوں کا ہمیں دیا کہ جس سے ہم اپنے گناہ معاف کرا سکیں۔ آج ہی اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کرائے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اللہ پاک۔ میں آپ سے جو مخاطب ہوا ہوں وہ ایک اہم ترین معاملے کو لے کے ہوا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ بہت رلانے والا رویہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے۔ ہماری ٹاپ پرائرٹی اللہ ہونا چاہیے، اسی طرح ہماری ٹاپ ترجیح بھی، ٹاپ پرائرٹی قرآن بھی ہونا چاہیے۔ اس رمضان میں ہم تمام بہن بھائی یہ طے کریں کہ ہم اس بار قرآن سے اسی طرح جڑیں گے جیسے اس سے جڑنا چاہیے۔ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا کے رکھ دیا کہ ہم 2 قرآن ختم کر لیں، 3 قرآن ختم کر لیں، 4 قرآن ختم کر لیں۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے میرے بہن بھائی۔ اس طرح تلاوت کرنے سے آپ کو تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا، لیکن اصل ہدایت آپ کو قرآن کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے، اسے دوسروں تک پہنچا کے زندگی گزارنے میں ملے گا۔ کیونکہ اس کے صرف یہی حق نہیں ہے کہ ہم اسے صرف تلاوت کریں، بلکہ اس میں غور و فکر، اس پہ عمل، اس کی تبلیغ، یہ سارے اس کے حق ہیں۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا اس بار درد مندانہ دل سے کہ آپ لوگ اس بار قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ تلاوت چاہے تھوڑی کریں، لیکن ایک پارہ روز ترجمہ ضرور پڑھیں۔ ترجمے ہر زبان میں دستیاب ہیں اور ہمارے مرکز سہارنپور سے فری آف کاسٹ ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، آپ وہاں سے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنا ایڈریس، ہم فری آف کاسٹ آپ کو قرآن بھیجیں گے۔ یا آپ اپنے شہر سے خرید سکتے ہو، 30، 40، 50 روپے میں قرآن دستیاب ہے ہر زبان میں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ بہت سوچ سمجھ کے اس بار فیصلہ کریں کہ ہم نے اس بار انشاءاللہ اللہ کے کلام سے جڑنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ خوشیاں مناؤ، اللہ کی وہ رسی تمہارے ہاتھ میں ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں، قرآن کو اللہ رب العزت نے روزے فرض ہونے سے 15 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا، اور قرآن کی جو آیتیں اتری تھی اس میں سب کچھ سے شروع کی آیتوں میں ہدی للمتقین کہا قرآن کو کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح جب روزے فرض کیے گئے تو ان کی علت بتائی اللہ رب العزت نے قرآن میں، ان کا حاصل بتایا کہ اے مومنو، تمہارے پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے پہلی امتوں میں تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ ہمیں تقوی اختیار کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے دیے ہیں اور کلام پاک دیا ہے۔ تو کلام پاک بھی متقی بنانے کے لیے آیا ہے اور روزے اس کی پریکٹس کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ سمجھیں اللہ نے جو مہینہ ہمیں قرآن کا دیا ہے، میں تو اسے قرآن کی سالگرہ کہتا ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دور فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے حضور کو قرآن سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ یہ بڑی سنتوں میں ہوگا کہ آپ اس بار قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کی لینگویج ہارڈ بھی ہو اور آپ کی سمجھ میں لینگویج نہ آ رہی ہو، آپ اس لینگویج کو جانتے بھی ہو، تب بھی آپ اسے پڑھتے نہیں۔ تو آپ اس کتاب کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کریں ہم، جو ہمارے اللہ کی کتاب ہے، جو ہمارے لیے مینول اس نے بھیجا کہ ہم کس طرح اس میں زندگی گزاریں، ہمارے لیے منشور ہے زندگی گزارنے کا۔ تو اس لیے میں آپ سے بہت دردمندانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس بار قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ تلاوت کریں تھوڑی بہت ہی، آپ سمجھیں قرآن کو، آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئے ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، جو سی بھی آپ کو زبان آتی ہو، بعد میں کسی علماء دین سے سمجھ لیں، لیکن اس بار قرآن کا حق ادا کریں کہ پورے رمضان میں پورا قرآن آپ ترجمے سے ختم کر لیں ایک بار۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے اللہ کیسی ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ ثواب کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ یہ نجات کے لیے کتاب آئی تھی۔ ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ رمضان کے بارے میں حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے تو اس کی ہلاکت ہو۔
یہ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ آمین کہنا. اس لیے میرے بہن بھائیوں اس کا فائدہ اٹھائیں آج ہی سے. یہ شکر منائیں کہ آج پہلا دن ہے، الحمدللہ آپ کے پاس ٹائم ہے. ایک پارہ آپ آج لے کے بیٹھیں یا کل تک اسے ختم کر لیں، اس کا ٹرانسلیشن، اور جو چیز سمجھ میں نہ ہے اسے بعد میں سمجھ لیں. لیکن فی الحال آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ کے کلام سے جڑ جائیں. آپ یقین کریں کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ لگے گا یہ تو بہت آسان کتاب ہے. کیونکہ ہمارے بڑے کتنے ہی ہمیں منع کرتے ہیں کہ ترجمے سے نہ پڑھو، جب قرآن میں اللہ رب العزت نے خود یہ بات کہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سے ہدایت نہیں. تو ہم اپنے خالق کی بات مانیں، ہم کیوں انسانوں کی بات مانیں؟ اپنے اللہ کی بات مان کے قرآن سے جڑیں اور اس پہ عمل بھی کریں اور اس پہ زندگی بھی گزاریں اور اس کی تبلیغ بھی کریں. قرآن کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا. اس لیے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی پہنچائیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی پہنچائیں. اس کی تبلیغ شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کے حق ہو جائیں گے. اسے سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں. بالکل آپ کی تراویح نہ چھوٹے، جو تراویح آپ سن کے آئیں وہ گھر پہ آ کے اتنا ترجمہ ضرور پڑھیں. اسی طرح میری بہنیں جو تلاوت کریں، اگر تلاوت کم بھی کریں تو ترجمہ ضرور پڑھیں ایک پورے سپارے کا. اگر جو پڑھی لکھی نہیں ہے وہ سنیں اس ایک سپارے کا ترجمہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگ اسی سال قرآن سے جڑ جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی اس امت کو تعلیم دینے کی، وہ ان کی منشا پوری ہوگی. میں تو اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں. اسی طرح میرے رسول کی امت اپنے اللہ کے کلام سے جڑ جائے. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.